بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کی چھٹی شرط یعنی استقبال قبلہ کا بیان۔ استقبال قبلہ کا کیا معنی ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب؟ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ قبلہ کس طرف ہے؟ ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ مغرب کی طرف، کیونکہ یہ تمام ممالک مکہ معظمہ کی مشرق کی طرف واقع ہیں۔ لیکن ہم چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ نارتھ ایسٹ یہ قبلہ ہے۔ اگر بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ ایک آدمی ہے بیمار ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو، وہ مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ تو یہ بیمار کے لیے آسانی ہے کہ وہ اس کو رخصت ہے کہ اگر وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا یا کوئی اگر ہے آدمی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے لیکن اس کو تکلیف بہت ہوگی، تو جس منہ ڈائریکشن میں بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے نماز پڑھ لے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ مریض بھی ہے تو کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کی 7ویں شرط یعنی نیت کا بیان۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے۔ دیکھو، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، زبان سے کہہ سکتے ہیں لیکن دل سے ارادہ کر لیا، یہی نیت ہے۔ نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں۔ اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ امام کے پیچھے تو یہ نیت بھی کرو میں امام کے پیچھے۔ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ اب جیسے آپ لوگ فجر کے لیے آئے ہیں، زبان سے آپ نے نہیں بھی نیت کی، لیکن اب آپ جو 10 منٹ ڈرائیو کر کے آئے ہیں یہی نیت لے کے آئے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو یہ دل میں خیال تھا تبھی تو آئے نا، تو یہ دل کا خیال ہی کافی ہے۔ لیکن اگر زبان سے بھی کہہ دے تو مستحب ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ بس نیت کافی ہے کہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، بس نیت کافی ہے۔ تو یہ ہو گئے نماز کے تمام شرائط۔ ہم نے کہا تھا نماز کی 7 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز کی شرطوں کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی تو بس آپ سمجھو کہ نماز نہیں ہوئی۔ اور وہ کیا تھے شرطیں؟ ایک دفعہ پھر 7 کا ریویو کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پہلے کیا تھا؟ بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک۔ اس کے بعد سطر کا چھپانا، ٹھیک ہے نا؟ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کے لیے تمام جسمی بدن سطر ہے سوائے اس کے کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں۔ اور نماز کی 5ویں شرط وقت کا بیان۔ وقت یعنی کہ وقت بھی ہونا چاہیے، سطر بھی چھپا ہو اور وقت بھی ہو اس نماز کا، اور نماز کی اوقات کا ہم نے بیان کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ 6ٹھی شرط ابھی پڑھی ہم نے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہو۔ ہر کسی کا منہ ہونا ضروری ہے سوائے اس کے کہ مریض ہے، بہت زیادہ مرض ہو گیا کہ وہ اب ہل نہیں سکتا، تو پھر آپ اس کو نماز میں قبلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ جس طرف چاہے نماز پڑھ لے۔ اور نماز کی 7ویں شرط نیت ہونا۔
اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب نماز کے لیے ریڈی، اب نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. ان کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اب اسی طرح سے ایک امام صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یار یہ شرطیں نماز کی، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو ایک بابا جی تھے 80 سال کے، تو وہ ہنسے بڑی زور سے، کہنے لگے ہو جاتی ہے یار، میں نے خود پڑھی ہے. تو مطلب کہ نماز نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے بندہ نماز کا ارادہ کرے گا تو اس کی کمر اکڑ جائے گی، نماز ہل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. مطلب کہ وہ باڈی تو موو کر لے گا لیکن نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہو گیا. اب نماز کے اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ نماز کی چیزوں کا بیان ہوگا. تو نماز کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اذان سے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اذان اور اقامت وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.